بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ بڑی خبر اس وقت کیا ہے؟ بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے نواز شریف اور پورے سینیریو سے متعلق، اور جس نہج کے اوپر ایران والے معاملات ہیں، اور اس کے بعد عمران خان اگر یہ کہیں کہ میرے پاس پلان سی ہے، اور پلان سی ایک ایسا ہے کہ اگر میں ابھی بتاؤں تو ابھی ویگو ڈالے پہنچ جائیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ رائٹ نو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کچھ جو ایران اور پاکستان والے معاملات ہیں اس کے اوپر عمران خان بولے ہیں، اور چونکہ آج جیل کے اندر سماعت تھی تو عمران خان نے کہا گزشتہ 18 ماہ کے دوران خارجہ پالیسی پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ پہلے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا گیا، اب ایران سے ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ بلاول نے اپنے وزارت خارجہ کے دور میں ایک بھی افغانستان کا دورہ نہیں کیا۔ افغانستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل پاکستان نے ہی آگے بڑھانا تھا۔ دوحہ میں ہونے والے افغان امریکہ مذاکرات بھی پاکستان نے کرائے تھے۔ وسطی ایشیا کی پوری تجارت افغانستان کے راستے ہونی ہے۔ کیا ہم نے ساری زندگی لڑتے ہی رہنا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس وقت پورے کا پورا سینیریو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس پورے محاذ کے اوپر ہے۔ ہاں، اس وقت جو ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے نواز شریف، اس کا بیان نہیں آیا ایران والے معاملے کے اوپر۔ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف ایک سطری سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکے، کوئی ٹویٹ نہیں کر سکے؟ آخر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اور عمران خان ہے کہ وہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان ہوتے تو آج پاکستان کا جواب مختلف ہوتا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو انتہائی قدم اٹھانے والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے فوری طور پہ ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے، اور ایران کے سفیر نے پاکستان واپس آنا تھا۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فی الحال پاکستان واپس نہ آئیں، ہم نہیں آپ کو چاہتے۔ اور اس کے علاوہ جو ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح کے دورے یا ملاقاتیں ہیں، فی الحال پاکستان نے اس کو معطل کر دیا ہے۔ یہ تو صورتحال اس وقت پاکستان کی پوزیشن اپنی جگہ کے اوپر چل رہی ہے۔ اب عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ آج انہوں نے اڈیالہ کے اندر پھر صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر جو پلان سی ہے اس کے متعلق بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آر او کے لیے یہ سارے پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوئے تھے، اور این آر او لینے والوں سے کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا میں کوئی پیناما پیپرز میں پکڑا گیا ہوں، مجھے تو توشہ خانہ کے کیس میں یہاں پہ پھنسایا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ ہم کوئی بات کریں تو الیکشن کمیشن توہین کمیشن کی کارروائی شروع کر دیتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کریں تو جی آئی ٹی بٹھا دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے کے سارے خاص تناظر ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان لاہور اور میاں والی کے حلقوں سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نقوی کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور اب عمران خان نااہل قرار پائے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ لیکن عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ فی الحال شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتی۔ ان کے مطابق وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ گزشتہ روز لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہا تھا، ان سے یہ استدعا کی تھی کہ آپ جو ہے عمران خان کی نااہلی والی جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں، جس کے اوپر قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آپ باہر الزامات لگاتے ہیں، یہاں ریلیف مانگتے ہیں، تو آپ درخواست دائر کریں، قانون کے مطابق جو ریلیف ہوا وہ آپ کو دے دیں گے۔ اور پھر صرف عمران خان نہیں ہے، ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کو بھی الیکشن سے آؤٹ کیا گیا، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں۔ حالانکہ ملتان کے تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس وقت اوپر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کے حلقے سے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں، وہاں وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں، لیکن ملتان میں الیکشن لڑنے کے لیے وہ نااہل کیسے ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی کے مخالفین ہیں وہ اصل میں ادھر ملے ہوئے ہیں، سو ان کا رستہ صاف کرنا ہے۔ اسی طرح سے فواد چودھری کے الیکشن لڑنے کے اوپر معاملہ اسی طرح رہا ہے، ہبا فواد ان کی اہلیہ کے اوپر، پرویز الہی جو ہیں وہ بھی الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ اور پھر لاہور میں حلقہ این اے 119
جہاں پہ سنم جاوید نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور سنم جاوید جو ہے وہ الیکشن، ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اب مریم نواز کے مقابلے میں سنم جاوید نہیں ہوں گی، ان کا رستہ صاف کر دیا گیا۔ خیر واپس یہ تو عمران خان کو وہ سارا کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے یا اس بات کے اوپر تیار کرنے کے لیے کہ وہ مان جائیں، لیکن تمام رپورٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان فی الحال نہیں مان رہا، اور عمران خان نے آج بھی وہی بات دہرائی ہے۔ ان کا کیا، ہم نے ہمیشہ طاقتور کی غلامی کرنی ہے، ان کے مطابق غلامی کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے اس بارے میں کہا کہ یہ جو اس وقت نواز شریف خاموش ہے، وہ نواز شریف نہیں بول رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے غلامی قبول کر لی ہے۔ پھر عمران خان نے ایک اور مطالبہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ای سی ایل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک سے باہر جانے کے اوپر پابندی لگائیں، اور اب ان کا عمران خان یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف الیکشن کے بعد ملک سے باہر بھاگ جائے گا۔ اب وہ کیسے؟ ان کے مطابق جو منظرنامہ 8 فروری کے بعد ہوگا وہ بالکل ایک الگ قسم کا منظر ہوگا، اور وہ کسی کے امیجینیشن میں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیل میں بیٹھ کر یہی کہتا ہوں کہ کڑے احتساب اور قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ 8 فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ عمران خان یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان اس لیے بات کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی 8 فروری کو سرپرائز دے گی، وہ جیت جائیں گے۔ اور عمران خان نے آج سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کی 2 آیتوں کا گفتگو کے دوران جو ہے وہ حوالہ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا جو معاشرے امر بالمعروف نہی عن المنکر پر نہیں چلتے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کا قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ منافق بدی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھائی کے خلاف جاتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ان کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف کا نام ای سی ایل میں نہ ڈالا گیا تو یہ الیکشن کے بعد فرار ہو جائے گا۔ اس کو پاکستان میں روکنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اس کا نام ای سی ایل میں ڈال دیں۔ اور اس کے بعد عمران خان نے کہا ہمارا پلان سی جو ہے وہ ان کے ہوش اڑا کے رکھ دے گا۔ اور عمران خان کے مطابق اگر میں ابھی پلان سی بتا دوں تو پھر ویگو ڈالا پہنچ جائے گا، اور ان کا مجھے ویل چیئر سے بایو میٹرک کراتے ہوئے گرفتار کیا گیا، اور نواز شریف کی بایو میٹرک ایئرپورٹ کے اوپر کی گئی۔ پاکستان کی بہتری سیاسی استحکام کے اندر ہے۔ ہاں انہوں نے خان صاحب نے ایک اور بات کی، کہتے ہیں میں جیل میں موبائل فون سے آزاد ہو گیا ہوں، ریلیکس کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے غلام بننا ہے یا پھر آزاد قوم۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے فلیٹس کا کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ نواز شریف، مریم نواز اور زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں، ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ سپریم کورٹ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دیکھنا ہے۔ ہمارے امیدوار انتخابی مہم کے لیے نکلتے ہیں تو ان پر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ اس وقت تمام تر توجہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو اڑا دیا، انتخابی نشان تک لے لیا، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو گندے گندے نشانات دیے گئے ہیں، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے ناموں پر مشتمل رجسٹرڈ تک نہیں لانے دیا جا رہا، 2000 نام ہے، زبانی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عوام سڑکوں پر ہوگی تو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کس موڈ کے اندر ہے۔ اور آج بھی بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن بائیکاٹ نہیں کرے گی، ہم الیکشن میں جائیں گے، ہمارے جو پینڈنگ ٹکٹس ہیں آج رات تک ہم اس کو فائنل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد عمران خان کے حوالے سے جو بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا معاملہ ہے وہ فرد جرم آج عائد نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد اب اس کی تاریخ جو ہے 19 جنوری مقرر کر دی گئی ہے کہ اس ریفرنس کے اندر بھی عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، فرد جرم عائد ضرور کی جانی چاہیے جی، کوئی کمی رہ نہ جائے۔ دوسری جانب عمران خان نے جو کہا تھا کہ نیب کیسز میں جو ان کا جیل ٹرائل ہے اس کے خلاف انہوں نے درخواست دی تھی، تو
جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیس میں نیب فریق ہونے پر ڈویژن بینچ کو کیس بھیجنا چاہیے. میرے خیال میں یہ کیس غلطی سے سنگل بینچ میں مقرر ہوا ہے اور آج انہوں نے کہا کہ سٹے, تو انہوں نے کہا دوسری جانب جو ان کو سٹے تو نہیں ملا لیکن فی الحال انہوں نے کہا کہ اس فائل کو جو ہے چیف جسٹس کو بھجوا دیتے ہیں. چیف جسٹس جو ہے وہ دوبارہ اس کیس کو ڈویژنل بینچ کے سامنے جو ہے وہ مقرر کر دیں. میرے خیال سے آج ان ساری باتوں کے حوالے سے کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں. ایک تو آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو خبر دی تھی شیر افضل مروت کو واپس بلانے والی, اس پہ اطلاعات یہ ہیں آج آخری ریلی انہوں نے کرنی ہے جس میں شیر افضل مروت نے ٹویٹ بھی کیا ہے. اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ آج سینئر وکیل حامد خان نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اور انہوں نے بتایا کہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ دورہ سندھ میں مخالفین کی بجائے اپنے ہی لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کیا کچھ کہا ہے اور رؤف حسن کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں, جس کے بعد عمران خان نے شیر افضل مروت کو فوراً واپس بلانے کا جو پیغام ہے بھیجا ہے, جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کے سامنے جو پکچر پورٹرے کی جا رہی ہے, جو چیزیں ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں, اس سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے اور عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں. ایک خبر اور ہے, شیخ رشید جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی لیکن عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے اور شیخ رشید کو جیل بھیج دیا ہے. تو اب آپ یوں سمجھیے کہ عمران خان, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری اور اس کے علاوہ شیخ رشید اور چودھری پرویز لائی, تحریک انصاف کی تقریباً سبھی جو قیادت ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی بند ہے اور اڈیالہ جیل میں یہ بند لوگ لگتا ہے کہ آزاد ہے. اور وہ جو جلسے جس طرح میاں نواز شریف نے کل جلسہ حافظ آباد میں کرنا ہے اور پھر خبر آئی ہے 23 تاریخ کو اپنی بیٹی کے ساتھ وہ لاہور کے مختلف حلقوں میں ریلیاں نکالیں گے, تو لگتا یہ ہے کہ وہ باہر ریلیاں نکالنے والے قید ہیں اور عمران خان وہاں پہ جیل میں آزاد ہے. تو یہ اب تک کے اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.